اور ابھی آپ کو اسلام آباد سے اپڈیٹ کریں کہ جہاں رانا نمال دھنیال پاک نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا نام محمد نعمان ہے، والد کا نام پرویز اختر ہے، میں برکو بیرا پل کا رہائشی ہوں۔ میں نے ایک 10 مرلے پلاٹ محمد رمضان صاحب سے 10/8/2024 کو خریدا تھا، تو 1 سال قبضہ اور پلاٹ پہ 4 دیواری لگی رہی، گیٹ لگا تھا، میرے پاس رہا۔ 1 سال بعد مجھے نامعلوم نمبر سے کال آئی کہ آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر رہا ہے، مشین لگی ہوئی ہے۔ میں موقع پہ گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کمرہ بھی گرا دیا انہوں نے، 4 دیواری بھی گرا دی اور گیٹ وہ لے گئے چوری کر کے۔ میں نے 15 کال کی، ہم دونوں پارٹیوں کو تھانے میں لے آئے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ اوریجنل ڈاکومنٹ کل لے کے آ جائیں۔ ایسے میں محرم چاہ رہا تھا، بیچ میں چھٹیاں تھی، جلوس تھے۔ 11 تاریخ کو مجھے SHO صاحب بلا رہے ہیں تھانے میں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ سارے لے کے تھانے میں آ جائیں۔ جب میں تھانے میں گیا ہوں، میں نے رجسٹری، فرض، اسٹیک آرڈر اور ایگریمنٹ جا کے SHO صاحب کے حوالے کیا، تو انہوں نے کہا اس کو اولاد میں بند کرو۔ میں نے کہا سر میری کیا مسٹیک ہے کہ میں اولاد میں بند کریں؟ تو انہوں نے 1 گھنٹہ سوچنے کے بعد مجھ پہ قبضے کا پرچہ دیا۔ صبح 2 دن کا ریمانڈ لے کے پھر انہوں نے جب مجھے دوبارہ پیش کیا تو 7/13 پینٹ ڈالا۔ میں نے یہ کہا کہ میں حلف قرآن پہ کہتا ہوں کہ میں برکو موجود تھا، میں پلاٹ پہ نہیں گیا ہوں موقع پہ۔ یہ جو FIR انہوں نے دی، مجھے گھر سے بلوایا جمعے والے دن 4 بجے کہ آپ تھانے میں آ جائیں، اور جھوٹی FIR دی، 7/13 پینٹ بھی جھوٹا ڈالا۔ میں نے آسم ASI کو کہا کہ اگر کل آپ کس طرح ثابت کرو گے جھوٹا پرچہ دے رہے ہو۔ میں بہرحال جوڈیشل ہو گیا منڈے والے دن، اور فرائیڈے کو میری بیل ہو گئی، میں باہر آ گیا۔ اب جو عدالت حیدر شاہ صاحب کی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ دونوں پارٹیاں وہاں پلاٹ پہ کام نہیں کر سکتی ہیں، اسٹیٹس کو رہے گا جس حالت میں ہے اسی میں۔ اب یہ پلاٹ کس کا ہے یا کس کا نہیں، یہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ اس کے باوجود یہ ابھی اگست میں نہیں، اگست کے بعد انہوں نے 2 دفعہ توہین عدالت کی، اس کے بعد زبردستی وہاں پہ سریے کے کالم اور شٹرنگ ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس قبضہ نہیں تھا، قبضہ میرے پاس تھا، میں نے پلاٹ خریدا تھا رمضان صاحب سے۔ جی، وہ 2 بار توہین عدالت کرنے کے باوجود ابھی بھی وہ زبردستی 13 تاریخ کو رات کو انہوں نے سریہ لگایا اور آج وہ شٹرنگ کے کالم لگا رہے ہیں۔ اب میری ریکویسٹ ہے SSP آپریشن صاحب سے، IG صاحب سے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، جو مجھ پہ جھوٹی 2 FIRs ہیں وہ خارج کی جائیں، اور میرے پلاٹ پہ جو ناجائز قبضہ اور وہاں سے گیٹ چوری کر کے لے گئے ان پہ FIR ہونے چاہیے۔ یہ بتا دیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس میں سبی الرحمان ہے، اور ایک اس کے ساتھ انیس ڈیلر ہے، اور ایک جو احتشام نام کا بندہ ہے، وہ اپنے آپ کو وہاں پہ SP کر کے پسٹل اس طرح مسلح ہو کے آتے ہیں، جس کی میرے پاس CCTV ویڈیو موجود ہیں۔ ان کی جو موقع پہ یہ پراڈو گاڑی لے کے گئے، دوسری گاڑی لے کے گئے، ان کی CCTV وہاں سے میں نے ریسیو کر لی، لیکن وہاں جو گھر ساتھ ہے وہ 5 دن کی ہوتی ہے۔ میرے پاس موبائل میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ میڈم صبا گل نے پاک نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف فیصل عباسی سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ اسلامی طریقے پر گزارے، نیک کام کریں، برے کاموں سے دور رہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا جانیں گے اس ویڈیو میں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ میڈم صبا گل موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، بہت سارے فلائی کام کرتے ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کاموں کو کیسے مینیج کرتی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام صبا گل ہے، میں ایک ادارہ چلا رہی ہوں پرو جنرل سپورٹ فاؤنڈیشن، اس میں میرا ایک خوبصورت ڈائلاگ ہے آواز دو فرق مٹاؤ۔ تو میرا جو کردار ہے، جو میں اپنا ہم چلا رہی ہوتی ہوں، وہ اسی وجہ سے چلا رہی ہوتی ہوں، تو میں پبلک بیس میں یعنی کہ تمام چیزوں کا فرق مٹانے کی کوشش کر رہی ہوں، انہیں کاوشوں پہ لگی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو میں بول رہی ہوتی ہوں، جو میں کہنا چاہتی ہوں پبلک سے، عوام سے، عدلیہ سے، اعلیٰ حکمرانوں سے، تو وہ میری بات کو کہیں نہ کہیں سنا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اگر وہ مجھے اپنے اداروں میں نہیں بلا رہے تھے تب بھی مجھے سمجھ آ جاتی ہے، جو میں کہہ رہی ہوں تو وہ سمجھ چکے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر یعنی کہ بہت ساری چیزیں کمزند ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی آلودگی ہے، بہت ساری ایسی گندگی پڑی ہوئی تھی، تو مافیا لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ہتھکنڈے جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ جگہ پہ اپنے پھینک رہے ہوتے ہیں، تو میرا کام ہے ان ہتھکنڈوں کو ہٹانا، لوگوں کو لیگل طریقے سے اور بہترین طریقے سے لوگوں کے دلوں پہ اور دماغ پہ وار کرنا، ان کو سمجھانا۔ اچھا، جب آپ نے یہ کام شروع کیا ہے تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہوگا۔ دیکھیے جی، ابھی بھی الحمدللہ میں کوئی سیکھ رہی ہوں، نامکمل ہوں۔ مکمل انسان تب ہوتا ہے جب پورا معاشرہ یا آپ کے ساتھ پبلک بیس پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پبلک بیس پہ تو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ،
میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، ان لوگوں کا شکر ادا کرتی ہوں جو لوگ مجھے لائک کرتے ہیں، جو لوگ میرے لفظوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ میں ایک مثال دیتی ہوتی ہوں، جب دودھ بیچنے والا گھر گھر جا کر دودھ سیل کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو شکایتیں بہت ساری ملتی ہیں ہوں گے۔ جب شراب دکان سے خرید کر گھر لا کر پرامن بیٹھ کر بڑے سکون سے بیٹھ کر اس میں پانی ڈال کر پیتے ہیں تو اس میں کوئی تبصرہ نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آپ اپنی مرضی سے اس میں پانی ڈال کر پی رہے ہوتے ہیں۔ دودھ کی تو بات ہر کوئی انسان کرتا ہے۔ دودھ کیا ہے؟ وہ ایک اللہ کا نور ہے۔ ہمیشہ نمک میں کیڑے نہیں پڑتے، کیڑے مٹھائیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ یہ حضرت سے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایک خوبصورت پیغام ان کو دینا چاہوں گی، جب آپ اللہ رب العزت کے قرآن سے، اسلام سے لو لگا کر بیٹھیں گے، آپ کی زندگیاں بہترین ہوں گی، آپ کا دنیا اور آخرت کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، اللہ رب العزت کے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے، اے انسان تیرے لیے دو رستے مقرر کیے ہیں، اچھا اور برا۔ برے میں بہت سارے لوگ، بھیڑوں کی بھیڑیں جا رہی ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، ایمو پہ دیکھیں، قرآن اور سنت کے مطابق چلنے والے لوگ جو ہیں، یعنی کہ وہ شیطان کے امبریلا کے نیچے آ چکے ہیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے، باعزت رکھے، باوقار رکھے۔ ان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق گجرات کی ممتاز سماجی اور مذہبی شخصیت چودھری محمد صفدر فڑائش کی بارسلونا آمد پر پی ایم ایل این اسپین کے سینئر نائب صدر چودھری محمد ادریس نے سیاسی شخصیات کی بارسلونا کی مقامی ریسٹورنٹ میں محفل سجا دی۔ محفل میں مسلم لیگ نون اسپین کے صدر حاجی اسد حسین، مسلم لیگ نون اسپین کے سرپرست الیگزینڈر راجو اور اسپین کے معروف جرنلسٹ ممتاز منیر سہوترا نے شرکت کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی سمیت ملک کی موجودہ صورتحال اور اوورسیز کے مسائل زیر بحث آئے۔ تمام احباب نے چودھری صفدر فڑائش کو بارسلونا میں خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی سماجی خدمات کو سراہا۔ چودھری صفدر فڑائش نے اپنے میزبان چودھری محمد ادریس کی بے مثال مہمان نوازی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ رخ کریں گے یورپ کے ملک اسپین کا، جہاں ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق بارسلونا کی سیاسی سماجی شخصیت ندیم اسلم کا دوست احباب کے اعزاز میں المدینہ ریسٹورنٹ سانتا کلوما بارسلونا میں ظہرانہ۔ پی ایم ایل این اسپین کی سرپرست الیگزینڈر راجو، المدینہ ریسٹورنٹ سانتا کلوما کے ڈائریکٹر ملک عثمان اور معروف جرنلسٹ ممتاز منیر سہوترا نے شرکت کی۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تمام احباب نے نوید اسلم کی چاہت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ممتاز منیر سہوترا کی صحافتی خدمات کو خوب سراہا کیا۔ المدینہ ریسٹورنٹ کے لذیذ کھانوں کی بھی تعریف کی گئی۔ جہلم سے ہمارے بیورو چیف راجہ ساجد محمود کی رپورٹ کے مطابق 5واں سالانہ حاجی ملک افضال حسین اور راجہ نومی مرڈ میموریل ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ بڑا گواہ میں جاری ہے۔ نکلے ہیں شہزادے دنیا کو دکھانے، آئے ہیں ہم دیوانے پھر سے گیم اٹھانے، پوچھو نا یہ کیسی رات ہوگی آج، ہر سو چاروں طرف ہوگی اپنی بات، پھر سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی، اب کھیل جمے گا، پھر سیٹی بجے گی۔ آج آخری دن ہے۔ پنجاب بھر سے ٹیپ بال کے مایہ ناز کھلاڑیوں نے اپنے جلوے دکھائے۔ سرمد حمید اور کنگ آف ایشیا خرم چکوال نے تمام میچز میں شاندار بیٹنگ کر کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی۔ چیف آرگنائزر ملک اسجد محمود اوان اور عدنان کیانی اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے اہم خدمات دیتے رہے۔ یہ ٹورنامنٹ ڈی سی سی رولز کے تحت منعقد ہوگا۔ تماشائیوں کے لیے ڈھیروں انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ رات کو 2 عمرے کے ٹکٹ نکالے جائیں گے۔ راجہ ندیم عزیز، وائس آف ڈومیلی، صداقت علی اور دیگر کمنٹیٹر اپنی خوبصورت آواز سے شائقین کے لہو کو گرما رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ میں ٹوٹل انعام 9 لاکھ ہے۔ یہ ضلع جہلم کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ ہے، جہاں انتظامیہ نے شاندار انتظامات کیے گئے۔ مہمانوں کا بھی شاندار استقبال کیا گیا۔ نوٹ اور پھول نچھاور کیے گئے۔ تمام ٹیموں کو کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ خوشاب سے ڈپٹی بیورو چیف زوار حسین مرتضی کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سرخ کپڑوں میں ملبوس اس شخص کے گھر سے سیلاب کی وجہ سے 8 جنازے اٹھے ہیں۔ جہاں لوگ راشن اور ضروریات زندگی کا سامان ڈھونڈ رہے ہیں، وہیں یہ سب بے نیاز ہو کر اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ حکمران وقت کا یوں اس شخص کا قدموں میں بیٹھ کر ان کا غم بانٹنا لائق تحسین اور خراج تحسین کے لائق ہے۔ ملتان سے ڈویژنل بیورو چیف جعفر حسین کی رپورٹ کے مطابق ایم ڈی اے کی جانب سے غیر منظور شدہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔
DGMDA رانا سری محمد خان کے احکامات پر انفورسمنٹ اور اربن پلاننگ ڈائریکٹوریٹ کی غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم کے خلاف کارروائیوں میں 3 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز کا روڈ نیٹ ورک اور سیوریج سسٹم مسمار کر دیا گیا۔ معتدل روڈ پر واقع سید صداقت حسین بخاری کی بخاری ولاس کے نام سے غیر منظور شدہ لینڈ سب ڈویژن کا بکنگ آفس سیل کر کے روڈ نیٹ ورک اور سیوریج سسٹم مسمار کیا گیا۔ ملتان پبلک اسکول روڈ محمد احمد اور محمد شیب کے فیس ٹاؤن کے نام سے غیر منظور شدہ لینڈ سب ڈویژن کا روڈ اور نیٹ ورک مسمار۔ بوسن روڈ پر بھی کارروائی کی گئی۔ MDA انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سجیدہ والا بائی پاس چوک پر قائم عارضی تجاوزات بصورت ریڑھی اور پھٹے بھی ہٹوا کر روڈ صاف کروا دیا۔ جلال پور جٹا سے ہمارے نمائندے حافظ محمد زبیر کی رپورٹ کے مطابق سابق چیئرمین CPLC ضلع گجرات چودھری افتخار احمد خان، مرحوم چودھری سرفراز احمد خان، چودھری جاوید الحسن ہالینڈ کے بھائی اور چودھری جمیل احمد، چودھری خرم شہزاد آف ناروے، چودھری وسیم شہزاد آف ناروے کے چچا جان چودھری امتیاز احمد خان جو گزشتہ دنوں ہالینڈ میں وفات پا گئے تھے، ان کی روح کے سال ثواب کے لیے معروف جامع مسجد میں ختم کل کا اہتمام کیا گیا۔ آغاز قاری مظفر علی اوان نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ نعت رسول مقبول قاری احمد حنیف نے پیش کی۔ بعد ازاں علامہ حنیف جلال پوری نے موت و حیات کے فلسفے پر روشنی ڈالتے ہوئے بلندی درجات کے لیے بعد ازاں خصوصی دعائیہ کلمات بھی ادا کیے۔ اجتماعی دعا میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت علاقے کی کثیر تعداد شریک ہوئی، جن میں چودھری زمان، چودھری تاج فاروق گجر، چودھری محمد نواز، چودھری زمان، چودھری رفاقت اور چودھری رضا مہرانہ سمیت دیگر شخصیات شامل تھیں۔